الرحیم سورہ اعراف رکوع نمبر 4 اور آیت 32۔ آیت نمبر 32 آیت نمبر 32 جی رکوع نمبر 4 جو آیت 32 سے 39 آیات پر مشتمل ہے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 32 ہے، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ
والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ اہل ایمان کی بڑی حوصلہ افزائی ہے اس آیت مبارکہ میں۔ کہا کہ دنیا میں تو ہم تمہیں نعمتیں دے ہی رہی ہیں، لباس بھی، رزق بھی، لیکن جو اصل جگہ ہے قیامت کا دن، اس دن یہ نعمتیں صرف تمہارے لیے ہی ہوں گی، اوروں کے لیے نہیں ہوں گی، صرف للذین آمنوا کے لیے ہوں گی۔ تو فرمایا قل کہہ دیجئے، من کس نے حرما حرام کی ہیں زینت اللہ التی زینت اللہ کی، التی جو، الذی کا مؤنث ہے نا، کیونکہ زینتا گولتا ہے نا، اس وجہ سے الذی کی جگہ التی آ گیا۔ اخرجا اس نے نکالی لعبادہ اپنے بندوں کے لیے، والطیباتی اور پاکیزہ چیزیں، من الرزق رزق میں سے۔ قل آپ فرما دیجئے، ہیا وہ ہیں، ہوا کا مؤنث ہے نا، تو یہ ہیا جو ہے زینت اللہ کی طرف بھی ہے اور وہ طیبات من الرزق کی طرف بھی ہے، یہ دونوں نعمتیں ہیں نا۔ یہ کہا للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، یہ للذین ان لوگوں کے لیے ہیں جو آمنوا ایمان لائے، ایمان لائے، فی الحیاۃ الدنیا دنیا کی زندگی میں، خالصۃ یوم القیامہ خالص، ہاں خالص، خالصتاً مخصوص، اسپیسیفکلی جو ہے قیامت کے دن، یوم القیامہ۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، کذالک اسی طرح، نفصلو تفصیل سے ہے تو نفصلو ہیں ہم بیان کرتے ہیں۔ اوہ شاہ جی میں لے لیتا، آپ اتنی دور سے راؤنڈ لگا کر آئے وہ تو میں اٹھا لیتا۔ نہیں ڈسٹربنس کی کیا بات ہے، اوہو نہیں، تھینک یو ویری مچ یار، تھینک یو ویری مچ۔ نہیں آپ انجوائے کریں، ساتھ ساتھ چائے پئیں آپ، کوئی بات نہیں، اتنی محنت سے آپ نے بنائی ہے، آپ پئیں۔ چلو شکریہ، تشریف رکھیے، جی آپ بیٹھیں، آپ بیٹھیں، جی۔ تو فرمایا کہ کذالک اسی طرح، نفصلو اردو کا لفظ ہے تفصیل، مفصل، تو صاف بیان کرنا، ایگزیکٹلی، آیات آیتیں نشانیاں کن کے لیے، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یعنی جو جانتے ہیں، جو سمجھنا چاہیں، ان کے لیے جو ہے وہ اس میں اللہ کی طرف سے۔ آیت مبارکہ میں یہ بات کہی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ اللہ نے جو زینت کا سامان، کھانے پینے کی یہ طیبات، پاکیزہ چیزیں، اخرج لعبادہ اپنے بندوں کے لیے جو پیدا کی ہیں، تو من حرما کس نے ان کو حرام کیا ہے؟ یہ ایکچولی مشرکین کی طرف ہے نا، وہ خود سے ہی کسی چیز کو حرام قرار دیتے تھے، جس کو چاہا حلال کر لیا، تو یہ ان کو ذرا جھنجھوڑ کر کہا گیا ہے نا، جیسے سورہ انعام میں نہیں آپ نے پڑھا، اونٹنیاں یہ اللہ کی مخلوق ہی ہیں نا، ہاں صاحبہ وغیرہ، تو دیکھو وہ بھی اور کتنا ظلم ہے، نشانی لگانے کے لیے کان کاٹ دینا کہ یہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں ہمارے اصنام کے لیے، وقف کر دیا، اور کہا کہ حرام ہے اس کا گوشت کھانا، حرام ہے اس کا دودھ پینا، حرام ہے اس پر سواری کرنا، خود سے ہی یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے، اور بھی جو جس کا دل چاہتا تھا وہ کر لیتے تھے، یہ لوگ میں تھا، حالانکہ
حلال اور حرام یہ ایسا شعبہ ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی جورسڈکشن ہے۔ ایون انبیاء بھی خود سے نہیں کرتے، وہ اللہ کا پیغام آگے پہنچاتے ہیں کہ اللہ نے جیسے شراب حرام کی، جوا کیا، زنا کیا، جو چیزیں ہیں وہ کنوے کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اچھا، تو یہی بات کی گئی کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ من حرما ہے، یہ کس نے حرام کیا ہے؟ اور پھر ساتھ ہی بتایا کہ یہ اے نبی ان کو آپ بتا دیں، یہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں نا، لباس ہو گیا، کھانے پینے کی چیزیں ہو گئیں، یہ نعمتیں یہ ایمان والوں کے لیے اس دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں تو خاص طور پر انہی کے لیے ہوں گی، ہے نا جی۔ تو دیکھیں یہ اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے لباس اور پاکیزہ رزق کو تم نے کس کے کہنے پر حرام ٹھہرایا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ ساتھ ہی اس آیت میں یہ بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں، لباس اور رزق نعمتیں ہیں نا، اس دنیا میں تو اصلاً اہل ایمان کا حق ہے۔ یہ خاص طور پہ اس لیے کہا کہ یہ دنیا کی چیزیں تو کافروں کو بھی ملتی ہیں نا، یہ اس پیرائے میں کہا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو سبھی کی روزی کا ذمہ اٹھا لیا، یہ نہیں کہا کہ مومنوں کو رزق دیں گے۔ یورپ والوں کو تو شاید دنیا زیادہ ملی ہو، جو غیر مسلم ہے وہ ہے نا۔ یہ پارہ نمبر 12 نہیں شروع ہوتا، وہاں پر فرمایا نا کہ وما من دابۃ فی الارض رزقھا علیہا، اس کا جو رزق ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، ہر جاندار چیز کا اس کرۂ ارض پر جو بھی مخلوق اللہ کی ہے اس کا رزق اپنے ذمہ لیا ہے۔ تو یہ اس مناسبت سے آیا ہے کہ یہ دنیا میں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ یہ چیز کافروں کو بھی دے دیتا ہے، لباس، خوراک، لیکن وہاں پر استفادہ کریں گے صرف جو ہے مومنین، ہے نا جی۔ وہ کہا کہ یہ خالصتاً یوم القیامہ، خالص للذین آمنوا کے لیے ہوگا۔ اچھا، اب اسی موضوع کو جاری اور ساری کرتے ہوئے اگلی آیت میں فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ تو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو بتا دیجئے انما کلمہ حصر ہے کہ فیکٹ آف دا میٹر از، اصل بات یہ ہے کہ حرام کی ہیں ربی الفواحش، رب کے ساتھ یا متکلم ہو گیا، میرے رب نے کیا حرام کی ہے؟ فواحش، بے حیائیاں، جمع ہے نا فوش کی، ما ظہر منہا وما بطن، ما ظہر جو ظاہر ہیں برائیاں، فحاشی منہا ان میں سے، اور وما بطن پوشیدہ، یعنی فحاشی بے حیائی خواہ وہ چھپ کر ہو یا سر عام ہو، اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ بات جو ہے نا یہ وہاں بھی تو آپ پڑھ چکے ہیں نا، سورہ انعام کی آیت 61، یہی موضوع ہے 151، یہی ہے اسے سورہ انعام میں۔ وہاں بھی یہ تھا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فحاشی کے قریب مت جاؤ، ما ظہر منہا وما بطنا، یہی الفاظ ہیں سورہ انعام کی آیت 151 میں۔ تو فرمایا ما ظہر منہا وما بطنا والاسم والبغی، اسم گناہ کو کہتے ہیں، بغی بغاوت، طغیانی سرکشی، جی، بغیر الحق کی، ناحق۔ اور کیا حرام کیا؟ اور یہ حرام کیا کہ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور یہ کہ
تشرکو تم شریک بناؤ باللہ اللہ کا، ما لم ینزل بہ سلطانہ، ما جو لم نہیں، ینزل اس نے اتاری بہی اس کی، یعنی شرک کے بارے میں، سلطانن کوئی برہان، کوئی دلیل، کوئی سند۔ اور کیا حرام ہے؟ یہ بھی حرام ہے کہ کوئی خود سے ایسی بات کہو اور اللہ کے ساتھ اس بات کو جوڑ دو، جبکہ وہ بات اللہ نے کہی نہ ہو، تم جانتے بھی نہیں ہو لیکن ایسی کہہ دو، یعنی کوئی بدعت بنا کر خود سے چیز گھڑ کے اور یہ کہو کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، یہ بھی حرام ہے، بالکل بہت گناہ ہے یہ تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ میرے رب نے حرام قرار دیا ہے فواحش کو، فحش باتوں کو، خواہ وہ کھلی ہوں یا پوشیدہ، اور اسم گناہ کو، اور ناحق زیادتی کرنے کو، اللہ اکبر، والبغی بغیر الحق، بغی زیادتی کے معنوں میں بھی ہوتے ہیں نا، بغیر الحق ناحق۔ اچھا یہ بغیر الحق یہ اس مناسبت سے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی زیادتی کرے تو اجازت دی ہے اس کا بدلہ، لیکن یہی کہا کہ جتنی کسی نے زیادتی کی ہے اس سے ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے، دی ہے تو اس لیے یہ کہا ناحق۔ ایسے نہیں ہے کہ اللہ نے اجازت دی ہے تو تم جو ہے اس بندے نے مارا ہے تم خاندان کو ہی اڑا دو یا ان لوگوں کو وہ کرنے لگو، یہ قرآن جو ہے نا عدل پر ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں جتنا حق بنتا ہے، جی سر ایگزیکٹلی، یہ تو روح ہے شریعت کی، بار بار یہ بہت سی جگہ کہا جاتا ہے کہ درگزر کرو، کسی کی غلطی سے چشم پوشی کر لو اور معاف کر دو، تم بدلہ لے سکتے ہو پھر بھی نہ لو بدلہ اللہ کی رضا کے لیے، بالکل اس کی تو بڑی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، بڑا صحیح فرمایا آپ نے۔ تو اس آیت میں یہی فرمایا کہ یہ سب چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں، یہ فحاشی وہ خواہ کھلی ہو پوشیدہ، اور ناحق زیادتی کرنے کو، اور گناہ کو بھی، گناہ یہ سب حرام ہے نا جی، اور یہ بھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ یہ بھی حرام ہے، اور اس کی کوئی سند، کوئی دلیل، کوئی بنیاد نہ ہو، ہے نا جی، ما لم ینزل بہ سلطانہ، خود سے ہی افترا کر لیا، اور اس چیز کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہو جس کا تم علم ہی نہیں رکھتے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تقولو تم کہو علی اللہ اللہ کے بارے میں ما جو لا تعلمون تم علم نہیں رکھتے۔ دیکھیے یہ دو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں 32 اور 33 ہیں، ان کو آپ ملا کر دیکھیں۔ ترجمہ تو بہت آسان ہوتا ہے، ترجمہ کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، تفسیر بھی اپنی جگہ، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ یو کانٹ ایکسپریس، یہ اللہ کے کلام ہے، وہ عربی کی گہرائی میں جا کر اس کو سمجھو تو وہی معلوم ہوتا ہے، دیٹ از کالڈ اسلوب، طرز، اس کو یو کانٹ ٹرانسلیٹ۔ تو اسلوب کو اب ذرا تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ 32 میں یہ کہا ان کو جھنجھوڑ کر، یہ مشرکین ہے کہ دیکھو اللہ کا عطا کیے ہوئے یہ لباس ہے، طیبات ہیں،
پاکیزہ رزق. ذرا یہ بتاؤ کہ کس کے کہنے پر ان کو حرام ٹھہرایا ہے؟ اللہ نے تو حلال کیا ہوا ہے اسے ہیں. اچھا پھر یہ بھی بتا دیا کہ آخرت کا جو معاملہ وہاں پر 100% یہ نعمتیں اہل ایمان کو ہی ملیں گی، لیکن دنیا میں جو ایمان نہیں لائے ان کو بھی ملیں گی. اللہ نے وعدہ کیا ہے زندگی کے سامان فراہم کرنے کا، کافروں کو بھی ملتا ہے، دہریوں کو بھی ملتا ہے. اب یہ جو اگلی آیت میں نا کہ انما حرم ربی الفواحش، ایسا نہیں ہے کہ یہ اس آیت میں جو ارشاد فرمایا صرف وہی حرام ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ اسلوب یہ اس طرح ہے کہ یہ ان کو جھنجھوڑ کے کہا جا رہا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام ٹھہرائی ہیں وہ تو تم نے نہ صرف جائز قرار دے دی بلکہ تم نے دین کا حصہ بنا لیا. اس طرح جھنجھوڑ کے کہا ہے اللہ نے جو حرام کیے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ یہ صرف جائز کرنا، ان کو تم نے دین کا بھی حصہ بنا لیا، اور جو اچھی بلی جائز اور طیبات ہیں ان کو تم نے حرام کر کے دینداری کا ڈھونگ رچا رہے ہو. تھوڑا سا دیکھو یہ کتنا وہ ہے نا بالکل ہی اپوزٹ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم دیندار ہیں، ہم ہدایت پر ہیں، ہم سیدھے راستے پر ہیں. یہ اس انداز سے ان کو جھنجھوڑ کر کہا جا رہا ہے، یہ اسلوب ہے. قل انما حرم ربی الفواحش، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام ٹھہرائی ہیں وہ تو تم نے جائز کیا، ان کو اپنے دین کا حصہ بنا لیا اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو، اور جو اللہ نے طیبات جائز چیزیں بنائی ہیں ان کو خود سے حرام کر دیا اور کہا کہ دینداری کا ڈھونگ رچا رہے ہو تم. یہ خوبصورت اسلوب ہے. یہ اس انداز سے ان آیات میں ان کو جھنجھوڑا گیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگلی آیت مبارکہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. دیکھ کتنی آسان ہے آیت نا، کہ وقت مقرر ہے وہ آئے گا، لیکن اٹس ناٹ سو سمپل. اس کی گہرائی کو بھی دیکھیں، یہاں پر ایک دم یہ کیوں آ گیا کہ ہر امت کے لیے اللہ نے ایک وقت لکھا ہے، اور جو وہ وقت آ جائے گا تو نہ ایک گھڑی پہلے نہ ایک گھڑی بعد میں، ہے نا. اب یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آیات میں بھی ربط ہوگا، یہ انٹر لنکڈ کو ریلیشن رکوع میں بھی ہوگا. اب یہاں کس پیرائے میں کہا جا رہا ہے؟ یہاں پہ وہ پچھلی 2 آیات ذہن میں رکھیں، خود سے حرام قرار دیے کر رہے ہیں، جرم کر رہے ہیں. اللہ نے بات نہیں کہی، خود سے کہہ کے اللہ سے جوڑ رہے ہیں تو فوراً عذاب آ جانا چاہیے، لیکن کہا نہیں ہیں. بتا رہے ہیں کہ امت اجل، وہ اللہ کی کتاب میں ایک وقت لکھا ہوا ہے. دیٹ مینس کہ اس غلط کام پر فوراً پکڑ نہیں ہو رہی، تو یہ نہ سمجھنا تمہاری پکڑ ہی نہیں ہوگی، یا یو آر آن دا رائٹ وے، یا تم صحیح کر رہے ہو، یہ نہ سمجھنا. یہ اللہ کا قانون امہال ہے، اللہ مہلت دے رہا ہے، اللہ رسید دراز کرتا ہے. یہ اس مناسبت سے ہے، بڑا انٹر ریلیشن ہوتا ہے یہ، کیونکہ پیچھے جرم کیا ہے نا تو ذہن میں آتا ہے نا اللہ قادر مطلق ہے، جو ایسی حرکت کرے اللہ تعالیٰ وہیں پر ختم کر دے ہیں. یہ ہر جگہ ہے. دیکھیں یہ بڑا امتحان ہے. اب دیکھیں نا سورہ مائدہ میں آیا ہے کہ چور کرنے والے مرد اور چور کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو ہیں. اب جو چوری کی نیت سے نکلے، اللہ کا تو علم ہے نا کہ چوری کرنے جا رہا ہے، وہ ٹولز بھی لے کر جا رہا ہوگا، یار میں تالا توڑنا ہے. پہلے اس نے وہ راکھی کی ہوگی کہ یہ بندہ گیا ہوا ہے، گھر بند ہے، 2-3 چکر لگائے ہوں گے شاید. اچھا پھر وہ پہنچ جاتا ہے، اطمینان سے تالا توڑ لیتا ہے، جو سامان ہے کبرڈ میں سے نکال کے وہ بنا لیتا ہے اور وہ آرام سے لے کر چلا جاتا ہے. ایسی چوریاں نہیں ہوتی. دیکھو سازگار ماحول مل گیا تو اللہ چاہتا تو اسی وقت وہ وہیں پر شل ہو جاتا ہے، جیسی وہ اس خیال سے نکلے نا. اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اچھا میں نے تو بتا دیا تھا. اللہ کا یہ بڑا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے. اللہ نے کہا یہ امتحان کی جگہ ہے، تم کر سکتے ہو برائیاں، اختیار دیا ہے. مرجعکم وینبئکم، یہ بس یاد رکھنا کہ آنا میرے پاس ہی ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم نے کیا کیا ہے. ابھی تم اختیار استعمال کر سکتے ہو. اور یہ بڑا ایک شارٹ سپین ہے زندگی کا، پتہ ہی نہیں چلتا. 70-80 جو بھی ہے
پھر وہاں جا کر وہ کہا اٹرنل لائف ہے، دائمی زندگی ہے، پھر پتہ چل جائے گا۔ تو یہ دیکھیں یہ جو ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، یہ کہا کہ تمہاری ان سرکشیوں، بغاوت اور گناہوں کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت نہیں کر رہا، پکڑ نہیں کر رہا، تو یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری پکڑ ہوگی ہی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب میں ہر چیز ایک درج ہے کہ کس قوم پر اور کس وقت پر جو ہے اللہ کا عذاب آنا ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیں اس میں ہے امتن اجل، تو یہ افراد کا بھی ایک اجل ہے اور قوم کا بھی اجل ہے، ہر ایک کا افراد انڈیویجول اس کا بھی اجل ہے، ایک اجل مسمى، پوری قوم یا گروہ اس کا بھی ایک اجل ہے۔ یہ آپ انسان کو موت آ گئی یہی اس کا اجل ہے، قوم پر عذاب آیا جیسے قوم عاد نیست و نابود، قوم سمود نیست و نابود، قوم لوط فرشتوں نے پروں پر اٹھا کر پٹک دیا، اجل۔ اسی طرح کائنات کا بھی ایک اجل ہے، یہ سب لوح محفوظ میں ہے۔ کائنات کا اجل جب وہ قیامت نفخہ اول پھونکا جائے گا، سب کچھ ختم، قیامت، یہ اجل ہے، یہ اجل ہے، اور اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کب آئے گی ہے۔ لیکن اگر انسان یہ سمجھے کہ جی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں اس کی روح سے تو بڑا ٹائم پڑا ہے، ہم نے نشانی پڑھی ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے واپس، وہ اپنی طبعی زندگی گزاریں گے، بڑا ہے، ریلیکس ہو جاؤ یار، ابھی جلدی نہیں آ رہی ہے، یاجوج ماجوج ہم نے بڑا احتجاج، چلو وہ صحیح ہے، بہت عرصہ پڑا ہے، ابھی نشانیاں باقی ہیں، اس کا پتہ ہے تمہیں اگلے لمحے یو کانٹ پریڈکٹ واٹ ول ہیپن ان دا نیکسٹ مومنٹ۔ تو انسان مر گیا یہی اس کی قیامت ہے، اور کیا یار، وہ تو چلا گیا نا دنیا سے، ختم، تو اس پر تو نہیں تم کر سکتے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، اس کو کچھ نہیں پتا، وہ تو صحت مند نہیں، آپ نے دیکھا بالکل، آپ باتیں کر رہے تھے یار وہ تو بڑا صحت مند تھا یار، وہ تو چلتا پھرتا، وہ ڈیتھ ہو گئی، وہ یہ کوئی نہیں کہ عمر یا بیماری ہی وجہ بنے گی موت کی، موت کسی بھی حالت میں آ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ جیسے جی سر عذاب آیا، ان کی اجل آ گئی، ہاں، جن قوموں پہ عذاب نہیں آتا ان کی بھی اجل ہوتی ہے، ہاں ان کی بھی ہوتی ہے، ہاں یہ کہ یہاں آرین آئے، ہاں نام و نشان کوئی نہیں، ہاں کوئی عذاب نہیں آیا، ہاں تو بہت ساری قومیں آئیں، ہاں ایگزیکٹلی صحیح کہہ رہے نام و نشان نہیں، ان کی بالکل، ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بسایا جائے گا، اس کے بعد عذاب کے بغیر بھی ہاں ہر قوم کی اجل ہے، ہاں اجل ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہی جب بات یہاں پر کہی کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر امت کے لیے اجل، ایک وقت، ایک مدت، ایک مقرر ہے، لیکن یہ فرمایا کہ وہ جب وقت آ جاتا ہے پھر ایک لمحے کی بھی تاخیر اور تقدیم نہیں ہوتی۔ فَإِذَا، پھر جب جا اجلہم، دیکھیں اس میں بھی اجل کا لفظ ہے نا، جا آ جائے اجلہم، ان کا وقت، معین وقت، تو لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، یہ تو اردو کے لفظ ہیں، آپ نہیں کرتے تاخیر اور تقدیم، یہ اردو میں بھی کرتے ہیں، تاخیر کسی چیز کو ڈیلے کرنا اور اس کے اگینسٹ تقدیم پہلے کرنا، مؤخر کرنا، اور مقدم بھی اسی سے ہے، کس چیز کو تم مقدم رکھتے ہو، تو یہ اردو کے لفظ ہیں، آپ استعمال کرتے ہیں کہ یار پریورٹی اور وہ نا، تو فرمایا کہ فَإِذَا، پھر جب جاء آ جائے اجلہم، ان کا اجل، لا یستاخرون ساعۃ، لا نہیں یستاخرون، وہ پیچھے رہتے، تاخیر ہے نا، یعنی وہ قوم والے، ساعۃ، ایک گھڑی بھی، سا اس گھڑی کو بھی کہتے ہیں، اور سا جو ہے یعنی لمحہ گھڑی ہے، اور وہ قیامت کے بارے میں بھی ساعہ کا لفظ آیا ہے، یعنی قیامت کی گھڑی ہے، ہاں، ولا یستقدمون، اور یستقدمون تقدیم سے، اور نہ وہ آگے بڑھے ہیں۔ بات یہ کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت، ہر قوم کے لیے ایک اجل مقرر کیا ہے، ایک مہلت کا وقت دیا ہے،
جب وہ مہلت پوری ہو جاتی ہے نا تو نہ ایک گھڑی وہ پیچھے ہو سکتی ہے نہ ایک گھڑی آگے ہو سکتی ہے، یہ مطلب ہے وہ اٹل ہے، وہ جو وقت لکھا ہوا ہے وہ اس وقت جو ہے وہ آ کر رہے گا، ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اگلی آیت مبارکہ میں یہ وہی موضوع ہیں جو سورہ بقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آپ دیکھیں، جو یہ آدم اور ابلیس کا واقعہ ہے نا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی یہ وہی 2 آیات میں ہے۔ وہاں میں بتا دیتا ہوں وہاں کیا ہے، پھر اس کا ترجمہ آپ کر لیں۔ آیت نمبر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 سے آپ پڑھیں، 2-3 آیات یہی موضوع ہے۔ وہاں بھی آدم اور ابلیس یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 236 سے آنورڈ ہے 2-3 آیات میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں وہاں کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تھا نا کہ اسکن انت و زوجک الجنہ، جنت میں رہو، کھاؤ پیو، درخت کے پاس نہ جانا۔ وہ نافرمانی ہو گئی، شیطان نے ورگلایا، نکال دیا جنت سے۔ اس نے کہا کہ اس نے بھی سجدے سے انکار کیا تو کہا مہلت دے دو۔ اب تینوں چلے گئے۔ اب یہ دیکھیں یہ سلسلہ وہاں پر کیا ہے، جنت یہ آ گئے، زمین پہ آ گئے۔ اہبتو جمع کا صیغہ ہے، اہبتو واولف جمع ہے، واولف مینس مور دین 2، تثنیہ کا الگ ہوتا ہے، تو مور دین 2 ہو گئے، آدم، حوا اور ابلیس مور دین 2 ہو گئے نا، بھیج دیا ان سب کو بھیج دیا، نیچے بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ کہا عرض پر بھیج رہے ہو، وہاں پر تمہارے لیے مستقر بھی ہے اور متاع بھی ہے۔ یہ اب یہاں پر بھیج دیا نیچے زمین پر، جاؤ چلے جاؤ۔ کہاں یہاں پر مستقر بھی ہے، قرار کی جگہ ٹھکانہ مل جائے گا، متاع بھی ملے گا۔ متاع سامان زیست، جو بھی تمہیں زندگی گزارنے کے لیے چاہیے ہوگا میں دوں گا، سامان زیست اس کو ہی کہتے ہیں نا۔ اور مستقر جائے قرار ٹھکانہ، یہ تمہیں ملے گا۔ کہا کہ کیا ہمیشہ کے لیے؟ نہیں، وہیں پر بتا دیا کہ ٹھکانہ بھی ملے گا، سامان بھی ملے گا، لیکن یہ یاد رکھنا الہین، ایک خاص وقت کے لیے، ہمیشہ نہیں ہے، خاص وقت۔